نستورہ راہب کون تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عیسائی راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو کیسے پہچانا؟ اس تاریخی ملاقات نے دنیا کے مستقبل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نستورہ راہب کی پیش گوئی کیا تھی، اس عیسائی راہب نے آپ کو دیکھتے ہی چلا کر کیا کہا تھا، اور یہ واقعہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کرتا ہے، تو اس ویڈیو میں جانیے اس تاریخ ساز واقعے کا راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ مدینہ نے انصار کی بیعت سنی تھی، نہ بدر کے میدان میں کوئی پرچم بلند ہوا تھا، اور نہ ہی اقرا کی صدائیں کائنات میں گونجی تھی۔ ایسے ہی خاموش لمحے میں ایک عیسائی راہب نے ایک اجنبی بچے کو دیکھا اور تاریخ کے سب سے اہم جملوں میں سے ایک کہا، یہی ہے وہ آخری نبی جس کی آمد کی پیش گوئیاں تورات و انجیل میں لکھی جا چکی ہیں، یہی ہے وہ جس کا انتظار قوموں نے نسلوں تک کیا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ کون تھا وہ شخص جس نے نبوت کے اعلان سے برسوں پہلے ایسی پہچان کر لی جو اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار نہ کر سکے؟ اس راہب کا نام تھا نستورہ راہب، ایک عیسائی عالم جو بظاہر ایک ویران خانقاہ میں گوشہ نشین تھا، مگر اس کی نظر وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو آنکھوں سے نہیں دل کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی نے پہلی بار خاموشی سے سر اٹھایا، جب ایک غیر مسلم کی زبان سے حق ادا ہوا، جب وحی سے پہلے وحی کا اشارہ ملا۔ سوال یہ ہے کہ نستورہ نے آخر کیا دیکھا؟ کیا وہ کسی الہامی علم کا حامل تھا؟ کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا قدرت کا منصوبہ؟ اور سب سے اہم سوال، اس بچے میں جسے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا گیا، اس وقت ایسا کیا تھا جس سے راہب چونک اٹھا؟ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ یہ اس عظیم حقیقت کی جھلک ہے جسے صدیاں سنبھالتی آئی ہیں۔ آج ہم اسی لمحے کی گہرائی میں جائیں گے جہاں ایک قافلے کی چھاؤں میں ایک کم عمر بچہ، ایک راہب اور صدیوں پرانی پیش گوئیاں آپس میں ملتی ہیں، جہاں صحراؤں کی خاموشی میں سے ایک حقیقت بول پڑتی ہے۔ یہ کہانی اس لمحے کی ہے جب ایمان نے لباس نبوت کو ابھی پہنا نہیں تھا، مگر کچھ دلوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ ناظرین گرامی، نستورہ ایک عیسائی راہب تھا، ایک ایسا شخص جو ظاہری دنیا سے کٹ چکا تھا مگر باطنی علم اور روحانی سچائی سے جڑا ہوا تھا۔ اس کا قیام شام کے قدیم اور تاریخی شہر بصرہ کے قریب واقع ایک خانقاہ میں تھا۔ بصرہ اس وقت رومن سلطنت کا ایک اہم مقام تھا جہاں مسیحی علماء، راہب، مبلغین قیام پذیر ہوتے، جہاں دین مسیحی کی تعلیم پر گہری تحقیق اور بحثیں جاری رہتی۔ نستورہ کا شمار بھی ایسے ہی علماء دین میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی اور اپنی تمام تر توانائیاں خدائی علم کی تلاش میں صرف کر دی تھی۔ نستورہ کا تعلق نستوری فرقے سے تھا جو ابتدائی عیسائیت کا ایک اہم مگر بعد ازاں متنازع فرقہ تھا۔ نستوری عقیدہ رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے بلکہ ایک جلیل القدر نبی اور خدا کا برگزیدہ بندہ تسلیم کرتے تھے۔ وہ تثلیث کے تصور کے سخت خلاف تھے اور توحید پر زور دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ کیتھولک چرچ کی نظر میں بدعتی قرار پائے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ یہی وہ فکری پس منظر تھا جس نے نستورہ کو باقی راہبوں سے الگ شناخت دی۔ اس کی توجہ ان نشانیوں اور پیشگوئیوں پر مرکوز تھی جو آنے والے آخری نبی کے متعلق تھی۔ نستورہ علم معرفت کا ایک ایسا چراغ تھا جو اپنے خانقاہ میں بیٹھا صدیوں پرانی صحیفائی تحریروں کی روشنی میں مستقبل کی جھلکیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس تورات، زبور اور انجیل کے قدیم اور کامیاب نسخے موجود تھے جو زمانے میں عام لوگوں کی دسترس سے باہر تھے۔ وہ صحیفوں کا گہرا مطالعہ کرتا اور ان کے اصل زبان میں مفہوم تلاش کرتا اور ہر اس اشارے کو کھوجتا جو آنے والے نبی کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ نستورہ کے پاس صرف علم نہیں تھا
بلکہ یقین بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول ان قریب ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ اس وقت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی عبادت، ریاضت، مراقبے اور تحقیق سے عبارت تھی۔ وہ ہر قافلے، ہر اجنبی، ہر چہرے کو اسی نظر سے دیکھتے کہ شاید وہی ہستی ہو جس کا ذکر اس نے تورات کی پیشگوئیوں، زبور کے نغموں اور انجیل کی بشارتوں میں بار بار پڑھا تھا۔ اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک بے قراری، جو ایک عاشق کو اپنے محبوب کی آمد سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نستورہ راہب نے زندگی کے کئی سال اپنے گوشے میں خاموشی سے گزارے، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل ایک جستجو کی چمک موجود تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ آسمانی صحیفے محض مقدس الفاظ نہیں بلکہ روشن راستے ہیں، اور وہ راستہ ایک ایسی ہستی کی طرف جاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا چراغ بنے گی۔ وہ ایک ایسا درویش انسان تھا جسے آسمانی صحیفوں سے اس عظیم رسول کی جھلکیاں نظر آتی تھیں، جن کی آمد پر تمام انبیاء نے خوشخبری دی تھی۔ اور جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا تو نستورہ کو فوراً احساس ہوا کہ اس کی تڑپ کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس کا انتظار مکمل ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اس قافلے میں 14 سالہ نوجوان تھا، ایک چمکتا ہوا چہرہ، پرنور آنکھیں، پرکشش سکون اور ایسی خاموشی جو دلوں کو بے چین کر دے۔ اور جیسے ہی نستورہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اس نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، یہی ہے وہ جسے میرے رب نے انجیل میں بار بار دکھایا ہے۔ ناظرین گرامی، نبوت سے قبل مکہ محض ایک شہر نہیں بلکہ ایک روحانی، تہذیبی اور تجارتی مرکز تھا۔ بیت اللہ کی موجودگی نے اسے عرب کے قلب میں ایک ایسا مقام عطا کر دیا جہاں ہر قبیلہ احترام کے ساتھ آتا، طواف کرتا اور اپنے تعلقات کو مضبوط بناتا۔ قریش، جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس مذہبی مرکزیت کو معاشی حکمت عملی میں تبدیل کرنے میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلانا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ تجارت کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ اس میں اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کر کے باقی قبائل سے ممتاز ہو گئے۔ قریش کے 2 بڑے تجارتی سفر مشہور تھے، ایک سردیوں میں یمن کی جانب اور دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سماجی اور تہذیبی مشق تھی۔ سینکڑوں میل کا یہ سفر اونٹوں، قافلوں اور مال و اسباب سے لدے کاروانوں کے ساتھ طے ہوتا، جن میں نوجوان بھی ہوتے، تجربہ کار بھی، اور وہ لوگ بھی جو نئی دنیا دیکھنے کے خواب لیے نکلتے ہیں۔ ان قافلوں میں ہندوستانی مثالیں، حبشہ کا چمڑا، مصر کی کتان، یمنی عطر اور شامی گندم، غرض ہر خطے کا نفع بخش مال شامل ہوتا۔ ایسے ایک ماحول میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بطور ایک باوقار، باکردار اور بصیرت افروز تاجر نمایاں ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی کامیاب بزنس وومن تھی جب عورتوں کو عموماً کاروبار سے دور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی تعلقات شام، یمن اور دیگر عرب علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کی نظر صرف مال و منافع پر نہیں بلکہ اسے سنبھالنے والے انسان پر بھی ہوتی۔ انہیں ایک ایسے شخص کی تلاش رہتی جو صرف مالدار نہ ہو بلکہ سچا ہو، دیانتدار ہو، اور جس کی شخصیت اتنی باوقار ہو کہ ہر سودے میں اعتماد کی جھلک نظر آئے۔ اسی تلاش نے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ مکہ میں الصادق الامین جیسے القاب کسی انسان کو یوں ہی نہیں ملتے تھے۔ یہ وہ نام تھے جو لوگوں کو ان کے کردار، سچائی اور اعتماد کے باعث دیے جاتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی دھوکہ، جھوٹ یا فریب کا نشان نہ تھا۔ لوگ اپنے قیمتی مال و زیورات، امانتیں اور حتیٰ کہ تنازعات کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انصاف کریں گے بلکہ خدا کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور کردار کا مشاہدہ کیا تو اپنے قافلے کا انتظام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا۔ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرا بھی روانہ کیے گئے۔
تاکہ سفر کی نگرانی بھی ہو اور مکمل رپورٹ بھی مل جائے۔ یہ سفر معمولی تجارتی مشن نہ تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس میں ایک عظیم الشان روحانی واقعہ ہونے والا تھا، ایک ایسا لمحہ جو بعد ازاں تاریخ کی کتابوں میں ثابت ہوا اور جس نے ایک عیسائی راہب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اعلان کرے، یہی وہ آخری نبی ہے جسے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ ناظرین، ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارتی قافلے کی روانگی کا وقت قریب آیا تو مکہ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر تھیں، لیکن اس قافلے میں خاص بات تھی جو مکہ کی عام تجارتی فضا سے مختلف تھی۔ اس بار قافلے کا انتظام سنبھالا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی سچائی، دیانت اور بلند اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تو یہ فیصلہ ایک عظیم باب کا آغاز بھی تھا۔ قافلے کے ساتھ میسرہ نامی غلام بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتہائی قابل اعتماد کارکنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کی کارکردگی، لین دین اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا بغور مشاہدہ کرے۔ جو جو قافلہ مکہ سے دور ہوتا گیا، راستے کی مشکلات، موسم کی شدت اور سفر کی تکلیفیں بڑھتی گئیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہر حال میں قافلے کے لیے باعث سکون بنی رہی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے سہارا بھی بنتے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری فرماتے، اگر کوئی پیچھے رہ جاتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے۔ سفر میں یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ جب لوگ تھک جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دیتے، خود ان کا بوجھ اٹھا لیتے اور ہر قدم پر احسان کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ میسرہ نے ایک اور غیر معمولی بات بھی دیکھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ بعض اوقات جب دھوپ بہت شدت کی ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ دار بادل یا فرشتے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام نظارہ نہ تھا۔ ایک عام غلام کے مشاہدے نے مستقبل کی نبوت کی جھلک محسوس کی۔ اس کے دل میں اس شخصیت کی عظمت نقش ہوتی گئی۔ قافلے کے راستے میں کئی علاقے، قبائل اور چھوٹے بڑے بازار آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، لین دین میں دیانت داری، گفتار میں نرمی نے وہاں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا۔ بعض نے تو حیرت سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو خرید و فروخت میں جھگڑا نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا اور بات ایسے کرتا ہے جیسے دل میں اتر جائے۔ یہاں تک کہ قافلہ بصرہ کے نزدیک ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سالوں سے ایک عیسائی راہب نستورہ تورات اور انجیل کی پرانی پیش گوئیوں کے لیے ایک دن کے لیے منتظر تھا جب وہ اپنی آنکھوں سے اس چہرہ مبارک کو دیکھے گا جس کا ذکر وہ اپنی پوری عمر آسمانی کتابوں میں پڑھتا آیا ہے۔ وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب کتابوں کی تحریر حقیقت بننے والی تھی اور ایک راہب، ایک غلام اور ایک نبی سب اپنی جگہ تاریخ کا دائمی حصہ بننے والے تھے۔ جب قریش کا تجارتی قافلہ شام کے تاریخی شہر بصرہ کے نزدیک پہنچا تو یہ ایک عام قیام نہ تھا۔ بصرہ اس وقت سلطنت روم کا ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا جہاں مختلف قوموں، مذاہب اور قافلوں کا روز آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رومی طرز تعمیر کی عمارتیں، عیسائی خانقاہیں اور صدیوں پرانی گلیاں، بصرہ کا ماحول روحانی اور علمی کشش سے بھرپور تھا۔ لیکن ان سب میں ایک خانقاہ ایسی بھی تھی جو دنیا سے کٹی ہوئی تھی اور جس کا مقیم برسوں سے کسی آنے والے کا منتظر تھا۔ یہی وہ خانقاہ تھی جہاں نستورہ راہب عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نبی کا ظہور عرب کی سرزمین سے ہوگا اور وہ ایک دن یہاں سے گزرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نستورہ قافلوں کی آمد پر اکثر اپنے خانقاہ کی کھڑکی سے جھانکتا تھا، اجنبیوں کے چہروں میں اس نور کو تلاش کرتا جس کی روشنی کتابوں میں درج تھی۔ اس دن جب قریشی قافلہ بصرہ میں داخل ہوا تو نستورہ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن کو روک دینے والا تھا۔ ایک نوجوان، خاموش، متوازن اور پرجمال چہرہ۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی نور جھلک رہا تھا جو عام انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ نستورہ ٹھٹک کر رہ گیا۔
اس نے کھڑکی سے نظر ہٹائی، نیچے آیا، وہ قافلے کے قریب پہنچا، مگر براہ راست کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس نے قافلے کا بغور مشاہدہ کیا، ایک ایک چہرے کو دیکھا، لیکن اس کی توجہ صرف ایک چہرے پر مرکوز رہی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے قافلے کے افراد کو خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور انہیں دعوت دی کہ اس کی خانقاہ میں آ کر قیام کرے۔ یہ نستورہ کی روایت کے خلاف تھا۔ وہ عام طور پر قافلوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن اس بار اس قافلے کے لوگ نستورہ کے مہمان نوازی سے حیران تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ راہب قافلوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا۔ مگر اس دن اس کی گرم جوشی، عاجزی اور خوش اخلاقی میں کچھ ایسا تھا کہ سب اس کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نستورہ کی نگاہ بار بار اس نوجوان پر جا ٹھہرتی جو سب سے الگ، خاموش لیکن باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ نستورہ جان چکا تھا وہ چہرہ جس کی تلاش میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، آخر کار اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب نستورہ نے قافلے کی آمد پر اپنے حیران کن مشاہدات کے بعد قافلے والوں کو خانقاہ میں مدعو کیا تو نستورہ کو امید تھی کہ وہ جو علامت اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا وہ اس شخص میں ضرور نظر آئے گی۔ خانقاہ میں پہنچتے ہی نستورہ نے ایک سوال کیا، کیا سب آگے؟ یہ سوال ایک سادہ سی بات لگ سکتی تھی، مگر اس میں اس کی بے چینی اور گہری دلچسپی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا وہ آیا ہے یا نہیں۔ پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوئے، نستورہ کی نظریں اس نوجوان پر مرکوز ہو گئی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کی شخصیت اور آپ کا سراپا آپ کو فوراً پہچاننے کی علامت بن گئی۔ نستورہ کی نظریں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر کتابوں میں تھا، اور یہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی آمد کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ نستورہ کی نگاہوں میں ایک سکون تھا، مگر اندر سے شدید جذباتی کیفیت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں کو جھپک کر پھر سے مشاہدہ کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی گہرائی میں موجود ایک خاص علامت کو دیکھا، وہ مہر نبوت۔ نستورہ نے جو علامت اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ آج حقیقی طور پر اس کے سامنے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان تھا جو آپ کے نبی ہونے کی واضح علامت تھی۔ مہر نبوت یہ وہ نشان تھا جس کا ذکر غیبی پیش گوئی میں کیا گیا تھا۔ نستورہ کی نظریں اس مقام پر مرکوز ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اتر آئی۔ چند لمحوں کے لیے نستورہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت تھی اور دل میں گہری خاموشی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو پہچان لیا تھا۔ اس ملاقات نے نہ صرف اس کی پیشگوئیوں کو سچ ثابت کیا بلکہ اس کے دل میں ایک نئی روشنی ڈال دی۔ نستورہ کو وہ شخص مل گیا تھا جس کے بارے میں وہ اپنی ساری زندگی پڑھتا آیا تھا۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نستورہ بولا، تم وہی ہو جس کا برسوں میں نے انتظار کیا تھا، وہ نبی آخر الزماں جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نستورہ نے اپنے دل کی آواز سنی اور اس کی گواہی دینے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخصیت کا نور، آپ کی سچائی اور مہر نبوت نے اس کی تمام شکوک و شبہات کو مٹاتے ہوئے اسے کامل یقین میں بدل دیا۔ اس کا دل یقین سے بھر گیا۔ نستورہ نے غلام میسرہ سے گفتگو شروع کی جو قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، یہ بچہ نبی بنے گا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی انسان میں وہ تمام صفات دیکھی جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی: صداقت، امانت، اخلاق اور خاص نورانی جلال۔ لیکن نستورہ کی پیشگوئی صرف ایک خوشی کا پیغام نہیں تھی، اس نے میسرہ کو ایک سنگین حقیقت سے بھی آگاہ کیا، وہ یہ کہ نبی آخر الزماں کی آمد کے ساتھ ہی ایک نئی تحریک کا آغاز ہونے والا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب بہت سے خطرات بھی سر اٹھا سکتے تھے۔ نستورہ نے میسرہ سے کہا، یہودی علماء جنہیں اس نبوت کا پتہ چل چکا ہے اس کے مخالف ہوں گے، وہ تمہارے نبی کی مخالفت کریں گے اور اس کا رستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آپ کو اس کے بارے میں ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ ان کی طاقت اور اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ نستورہ کی پیشگوئی ایک وارننگ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں
اور ان کے آنے سے موجودہ مذہبی اور سیاسی نظام میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس وقت تک وہ جان چکا تھا کہ جس شخص سے اس نے ملاقات کی تھی وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ باتیں میسرا کے دل پر ایک خاص اثر ڈال گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جو عظمت اور اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ صرف ایک نبی کی شخصیت کا نہیں بلکہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ جب تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے کی ہر دشواری اور تکلیف کے باوجود سفر کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قافلے کا ہر شخص یہ جان چکا تھا کہ سفر کے دوران وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ چل رہے ہیں جس کی تقدیر میں پورے عالم کی ہدایت شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی سادگی، اخلاق اور عزم نے ہر فرد کو متاثر کیا تھا، اور ان کی موجودگی نے قافلے کو سکون، اطمینان اور برکت سے نوازا اور تجارت کے کاموں میں بخوبی انجام دیا۔ بلکہ قافلے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم گفتاری سے پیش آ کر اپنے اخلاق کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ میسرا جو اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، واپسی پر جو کچھ بھی اس نے دیکھا اس نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ میں نستورہ سے ملاقات اور اس کی گواہی کے بعد وہ جان چکا تھا کہ یہ شخص جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے یہ واقع آخری نبی ہے جن کا ذکر کتابوں میں تھا۔ میسرا نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے گئے وقت کو ایک مقدس اور روحانی تجربہ محسوس کیا۔ مکہ واپس پہنچتے ہی میسرا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سب کچھ بیان کیا۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہیں جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ راہب نے بھی ان کی پہچان کی تھی اور کہا تھا یہ بچہ نبی بنے گا۔ میسرا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور صداقت نستورہ جیسے بڑے عالم کو بھی حیران کن طور پر تصدیق کرنے پر مجبور کر گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میسرا سے یہ سب سنا تو ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور بلند اخلاق کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اب نستورہ کی گواہی نے ان کے دل میں ایک نیا یقین پیدا کر دیا۔ حضرت خدیجہ جان چکی تھی کہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان کی نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے مزید قدم اٹھائے جائیں، اور وہ خود اس بات کو یقینی بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کے نئے راستے پر چلنے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ فیصلہ کن سوچ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی گہری بنیاد ہی تھی جو آگے چل کر ایک عظیم مقصد کی تکمیل کا آغاز بننے والی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا وہ تاریخی واقعہ نستورہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ جائے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔